گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعے عذاب قبر سے متعلق اور موت کے وقت کلمہ پڑھنا اور موت کے وقت جو حضرات موجود ہوں ان سے متعلق کچھ ہدایات بیان کی تھی۔ آج عذاب قبر کے اسباب، وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، اور پھر وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کا مختصر سا بیان ہوگا بہت خلاصے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے میں اور آپ سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جن سے عذاب قبر ہوتا ہے، وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ عذاب قبر برحق ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر حشر، قیامت سے پہلے درمیان کی زندگی یہ قبر ہے، چاہے کسی کو قبر کا گڑھا نصیب ہو یا نہ ہو۔ کسی کو جسم کو، جیسے بہت سے لوگ دنیا میں اپنے مرداروں کو، میتوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، تو انہیں تو قبر تو گڑھے والی بات نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سے لوگ جو ہے دریا برد ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، اور کوئی جو ہے کسی کو قبر نصیب نہیں ہوتی۔ تو قبر سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر حشر تک درمیانی زندگی، چاہے کسی کو گڑھا نصیب ہو یا نہ ہو، بس یہ زندگی عذاب قبر اور قبر کی زندگی کہلاتی ہے۔ یہ قبر، یہ درمیان والا حصہ، یہ خالی نہیں ہے بس گئے اور اس وقت تک آرام سے بیٹھ گیا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ یا تو جنت کی نعمتیں وہاں، خوشبوئیں وہاں آتی ہیں، اور وہ یا ہے کہ نعوذ باللہ جہنم کے عذاب کی جھلک وہاں دکھائی دیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اہل سنت والجماعت سب کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، فرعونیوں کے بارے میں، فرعون اور ان کے آل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابھی مرنے کے بعد، ابھی تو قیامت نہیں ہے نا، ابھی تو جہنم والی بات نہیں ہے، اب بھی انہیں دن میں 2 دفعہ عذاب دیا جاتا ہے آگ کا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آل فرعون کو یہ آگ کے عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر ویوم تقوم الساعہ، جب قیامت برپا ہوگی تب جو ہے فرشتوں کو حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب انہیں بڑے جو اصل عذاب ہیں ان کا وہاں ان کو داخل کر دو۔ تو اس سے پہلے جو ابھی عذاب دیا جا رہا ہے، اسی کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ چاہے کسی کی، جیسے فرعون کی جو ہے باڈی ابھی تک جو ہے رکھی ہوئی ہے، ہمیں تو بظاہر جو ہے اس کو چاہے ایئر کنڈیشن میں رکھا ہو، جہاں چاہیے رکھا ہو، ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن انہیں جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ نیک ہے تو اچھائیاں اور خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، بد ہو تو عذاب محسوس ہوتا ہے۔ اب میں وہ چند اسباب بیان کرتا ہوں، پہلے وہ اسباب جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، تاکہ وہ چیزیں پہلے ہیں۔ التخلی مقدم علی التحلی، پہلے انسان ناطق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اچھا لباس پہن کر وہ خوشبو لگاتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات جو ہے صوفیاء کرام استغفار کی کثرت کراتے ہیں۔ پہلے جو شروع والے مریدین ہو تو استغفار پہلے پڑھ لیں، کپڑا دھو ڈھال کر صاف ہو جائے، پھر اچھا کپڑا بھی پہن لو۔ اگر گلاس گندا ہے، انسان کا لباس بالکل گندا میلا کچیلا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، آپ چاہے اعلیٰ قسم کی عطر لگائیں، پرفیوم لگائیں، کیا فائدہ ہوگا؟ تو پہلے جو ہے وہ گناہوں کے دروازے بند کر دیں، پھر اس کے بعد ہلکی سی خوشبو بھی لگائیں۔ خوشبو نہ بھی لگائیں تو نہانا دھونا بھی کافی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا۔ نئی قبریں بنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، انہیں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ نبی کو بظاہر جو چیزیں میں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی وہ اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے پر بھی کبھی کبھی یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں،
اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جتنے ولیوں کی کرامتیں ہیں وہ سب کرامتیں نبی کے معجزے کا حصہ ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی اس کو ملا ہوتا ہے۔ امت میں سے کسی کو بھی کوئی مقام ملا ہے تو وہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی سے ہے۔ تو اولیاء کرام کی کرامات یہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ہی حصہ ہیں۔ تو یہ معجزہ جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوتی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا انہیں عذاب قبر ہو رہا ہے، اور آگے فرمایا کہ وما یعذبان فی کبیر، انہیں کسی بڑے گناہ میں بظاہر کوئی مشکل ہو جس سے بچنا مشکل ہو، ایسا کوئی معاملہ تھا جن پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک فکان لا یستتر عن البول، یہ پیشاب کے وقت جو ہے پردہ نہیں کرتا تھا، اور دوسری روایت میں ہے لا یستنزہ عن البول، پیشاب کی چھنٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا، اس کی بات یہاں پہنچائی، اس کی بات وہاں پہنچائی، لگائی بجائی کرتا تھا۔ آج ہم دیکھ لیں بابا پہ یہ گناہوں پر تھوڑا سا غور کرنا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کوئی پڑھ لے، قرآن کی آیت پڑھ لے، حدیث میں کوئی واقعہ ہو، عبرت کا ہو، تو سب سے پہلے آنکھیں جھکا کر دیکھ لے کہ میرے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ بہت سے لوگ جو ہے استنجا میں ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہوتے۔ آج کل جو ہے یہ کموڈ بنے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے چھینٹیں احتیاط نہ کی جائیں تو چھینٹیں پڑتی ہیں، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے اس طرح جگہ کی تلاش کرتے تھے خصوصیت کے ساتھ جیسے قافلہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے جگہ کی تلاش کرتا ہے۔ جب قافلہ کہیں جائے پڑاؤ کے لیے پانی دیکھتا ہے، سایہ دیکھتا ہے، دھوپ دیکھتا ہے، کوئی چیزیں دیکھتا ہے، یہ چیزیں دیکھنے کے بعد وہاں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بھی اس طرح اہتمام فرماتے تھے۔ جگہ نرم ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو آپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا برچھا ہوتا تھا، نیزہ چھوٹا سا، اس سے کھرید کر جگہ نرم فرماتے تھے۔ جگہ نرم کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں قضائے حاجت فرمایا کرتے تھے۔ تو اہتمام ہونے چاہیے، پیشاب کی چھینٹیں جو ہے آ کر انسان کے ساتھ لگ جائیں، اور کتنے ایسے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ استنجا سکھائے بغیر یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو اس قطرہ پیشاب کا لگ گیا جسم کے ساتھ، یاد رکھو پھر وہ پہلے عذاب کا مستحق ہے، وہاں جا کر پھر صاف ہو جائے گا، ایسا یوں صاف نہیں ہوگا۔ ٹشو استعمال کرنے چاہیے۔ یہ پانی کا بہت سے لوگوں کو قطرے کی بیماری ہوتی ہے، پوچھتے ہیں مجھ سے کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل جو ہے لوگوں کے اعضاء کمزور ہیں، مثانے کمزور ہیں، بیماریاں زیادہ ہیں ان چیزوں سے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، پیشاب کا ڈھیلا استعمال کرنا چاہیے۔ قباء والوں کی قرآن مجید نے تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وہاں قباء میں، وہاں اس جگہ پر ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت استعمال کرنے والوں کو، اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ قباء والے کیا کرتے تھے؟ عرب میں پانی کا رواج نہیں تھا، عرب میں پانی بہت کمیاب تھا، دور دراز سے لاتے تھے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بلوچستان میں دور جگہ میں ہوتا ہے۔ تو ایسے میں دور سے پانی لا کر اس سے استنجا بھی کیا جائے بہت مشکل بات ہوتی ہے، تو وہ پانی کا استعمال کم تھا، ڈھیلے کا استعمال، پتھر کا استعمال تھا۔ تو قباء والے ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، فی رجال یحبون ان یتطہروا۔ تو پہلا سبب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے، خدا نخواستہ ان سے نہیں بچے گا تو عذاب قبر کا پہلا سبب یہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ نماز سے متعلق ہے۔ اول ما یحاسب بہ یوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت کا دن سب سے پہلا سوال جو نماز سے ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور اگر کسی کے طہارت ہی نہیں ہے تو نماز کہاں، وضو ٹھیک نہیں، کپڑے ٹھیک نہیں، بدن ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ لہذا سب سے پہلے نماز، اور قیامت کے احوال میں سے سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، لہذا پہلے سوال پر عذاب وہیں پر ہوگا۔
اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ دوسرا یہ آدمی ہے یہ یمشی بن نمیمت، چغل خوری کیا کرتا تھا، ان کی باتیں یہاں پہنچائیں، ان کی باتیں یہاں پہنچائی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ قطات، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، لگائی بجائی کرنے والا، ادھر سے لے کر یہاں، ادھر سے لے کر، آج کل تو باقاعدہ جو ہے یہ ایک آپ اینکر والوں کو دیکھو نا، ایک اس کا تنظیم کا بیٹھا ہوا ہے، ادھر کا بیٹھا ہوا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے آپس میں جھگڑا کرانے کا، ادھر کی بات فلاں کی بات، ان کو نہیں دیکھا، ہم خود ہی دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ اب میں بغیر احادیث پڑھے ہوئے، حدیث پڑھے بغیر جو ہے چند ایک بغیر حوالے کی چیزیں بیان کرتا ہوں جس سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ ان دو کے علاوہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ضروری، نہ بچے تو عذاب قبر، اور دوسری چیز یہ کہ یہ چغل خوری، یہ تو ہو گئے۔ اس کے علاوہ قرآن یاد کر کے بھولنے والا، معراج کی روایت میں آپ لوگوں نے لمبی حدیث فضائل اعمال کے اندر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میں نے عذاب دیکھا، فلاں دیکھا۔ تو قرآن یاد کر کے بھولنے والا، قرآن یاد کر کے بھولنے سے مراد یہ بھی ہے جو حافظ قرآن ہے بھول گیا، اور بہت سے ہمارے بھائی ناظرہ قرآن بچپن میں پڑھا تھا، دادی سے، نانی سے پڑھا تھا، اماں جی سے پڑھا تھا، اور اب جو ہے ناظرہ پڑھنا، یہ اس میں شامل ہے، اس میں بالکل اس میں شامل ہے۔ لہذا جو ہے قرآن یاد رکھنا بھی ضروری ہے، زبانی نہیں آتا تو کم از کم دیکھ کر تو قرآن آنا چاہیے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم تک لے کر آئے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو پہلا سبب یہ لکھا ہے کہ قرآن یاد کر کے بھولنے والے کو یہ عذاب قبر ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا اس سے زیادہ مشکل والی بات ہے، مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے، لیکن ہماری اکثریت اس میں مبتلا ہے، فرض نماز بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا، فرض نمازوں کے وقت سویا پڑا رہنے والا عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ اب ہم جمعے میں دیکھیں ماشاءاللہ، وہ یہ مسجد یہ بھی بھر جاتی ہے، دوسری بھی بھر جاتی ہے، تیسری پر بھی، یہاں پر بھی ہوتے ہیں، اور فجر میں ہماری 2 صفحے بھی نہیں ہوتی، طالب علم ملا کر 2 صفحے ہوتی ہیں، 2.5 صفحے ہوتی ہیں، حالانکہ سارے ہمارے محلے کے ہی لوگ ہیں، جو جمعے میں آنے والے کوئی باہر سے نہیں آتے، دوسرے آسمان سے آتا ہوں، تیسرے آسمان سے آتا ہوں، بالکل نہیں ہے، اسی محلے کے لوگ آتے ہیں۔ تو فجر کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں۔ حدیث میں یہی کہا گیا ہے جو شخص بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر کے، فجر فرض نماز ہو رہی ہے اور سویا پڑا ہوا، عذاب قبر ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز جھوٹ بولنا، جھوٹ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی روایت ہے، میں مختصراً مفہوم بیان فرمایا، تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے پوچھا کہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ مومن غلط کام کر سکتا ہے۔ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن ہو، مسلمان ہو اور جھوٹ بولے، مسلمان تو چھوڑ لیں، اچھے معاشرے میں کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگوں نے بارہا پڑھا ہے، جب آپ حبشے میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس نے ایمان نہیں لائے تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان جو ہے وہ حبشے میں تھے، کافر تھے، اور وہاں صحابہ کرام پہنچے ہوئے تھے، اور لوگوں نے شکایت لگائی یہاں دہشت گرد آئے ہوئے ہیں، فلاں ہوئے ہیں، بلایا اور باتیں چیں۔ ابو سفیان سے پوچھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ اس کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں۔ تمہارے خاندان میں کیسا ہے؟ ہمارے میں سے بہترین خاندان کے آدمی ہیں۔ اس نے پہلے کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں، بالکل نہیں بولا، ٹھیک ٹھاک۔ اور ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کہ بالکل نہیں کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میرا جی چاہتا تھا میں کوئی بات ملاؤں، لیکن جتنے سوالات وہ کر رہا تھا وہ سارے سوالات کے جوابات محمد کے حق میں جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا برا سمجھ، مشرک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ۔ اور آج حالت یہ ہے، پچھلی ضرور میں نے ایک واقعہ پڑھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کرتارپور ہے، گوردارپور، پتہ نہیں کیا، سکھوں والا جو ہے، وہاں کوئی مسلمان گئے اور جیسے ہمارے یہاں ہے، باہر دیکھو نا مسجد میں جوتے اندر رکھے ہوتے ہیں، ایک جوتا ہم یہاں رکھتے ہیں، ایک ادھر رکھتے ہیں تاکہ چوری نہ ہو جائے، بچ جائے۔ تو ہمارا مسلمان بھائی جو وہاں گیا، اس نے بھی جوتے اٹھانے کی کوشش کی، اس سکھ نے کہا جوتے یہیں رکھو، یہ مسجد نہیں ہے،
انا للہ و کیا کہہ گیا اس نے، جوتے یہیں رکھو، یہاں کوئی چوری نہیں کرتا، یہ مسجد نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر یہ تھا نا کہ ہم سب مر جاتے ڈوب کر۔ سکھ کہہ رہا ہے ہمارے یہاں رہتے ہوئے، جوتے یہیں رکھو، یہاں کوئی چوری نہیں کرتا، یہ مسجد نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ دعوت سے اسلام بہت کم پھیلا ہے۔ صحابہ کرام گئے کہیں پر، صحابہ کرام ان کے اخلاق، ان کے معاملات دیکھ کر تاجر گئے، یہ کاروبار کیسے کرتے ہیں، واہ سبحان اللہ، اتنے صاف ستھرے لوگ، اتنے جو ہے زبان کے پکے لوگ، یہی دین سچا ہے۔ اور آج لوگ ہمیں کیا پھپتیاں دے رہے ہیں، یہ مسجد نہیں ہے، یہاں کوئی جوتے چوری نہیں کرتا، چھوڑ دو، نعوذ باللہ۔ ہم یہاں ان رفعتوں کو ہم رو رہے ہیں نا، آج پاکستان معیشت میں تباہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ وہ شاعر کہتا ہے، پہلا مصرع چھوڑ دیتا ہوں، کہتا ہے میرا جسم چور چور زخمی زخمی کرچی کرچی ہے، تو تعجب مت کرو ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا ہوں میں، کہاں سے میں گرا ہوں، ان رفعتوں کو دیکھ کہاں تھا میں، اب کہاں پہنچا ہوں۔ تو جھوٹ جو ہے، جھوٹ یہ چیز ہے کہ جس سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے بدکاری۔ بدکاری ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا چھوٹا اور کیا بڑا۔ بڑا سے مراد اللہ کے ہاں بڑا نہیں، جس کو آپ لوگوں نے بڑا کہا ہوا ہے۔ کیا کیا چیزیں لیک ہو رہی ہیں، یہ لیک کیا ہو رہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے، بہرحال سچ ہے جھوٹ ہیں، کیسی چیزیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پانچویں چیز ہے سود خوری، سود کھانا۔ اور ہمارا سارا کا سارا نظام جو ہے وہ سود پر مبنی ہے۔ جمعرات کی بات ہے، الفلاح بینک، اس میں اسلامی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں ایک میٹنگ میں ہم شریک تھے کام میں، تو ابھی جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے فلاں، تو انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ یہ چیزیں جو ہے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کو اسلامی لانے کے لیے نجی جو بینک ہیں، چھوٹے چھوٹے بینک، یہ میزان بینک ہو گیا، بینک اسلامی ہو گیا، بینک الفلاح ہو گیا، ان سے کام نہیں بنتا۔ کام اصل ہو حکومت ایسا کر لے، حکومت جو ہے وہ دوسرے بینکوں کو زیادہ زیادہ سود دے دے، تو عوام تو پیسہ دیکھتے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے شرعی طور پر ایک متبادل چیز ہوتا ہے جس کو ہم سکوک کہتے ہیں۔ سکوک یعنی حکومت کی کوئی اثاثے ہوتے ہیں، اثاثے، ان اثاثوں کے جو ہے وہ کوئی حصص بناتے ہیں، جیسے موٹر وے ہو گیا، جیسے اسٹیم ہو گیا۔ جتنے پاکستان کے بڑے اثاثے تھے وہ پہلے ہی رکھے جا چکے ہیں، پہلے ہی رکھے جا چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو بھی آتا ہے کھو آتا ہے، کیا یہ کیا وہ، کیا یہ کیا وہ، دو چار سے ہے دنیا واقف، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ ایک دو گھڑیاں تو دنیا میں آ رہی ہیں نا، وہ گھڑیاں نہیں، گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، الامان والحفیظ، سوچ کر جو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک ایک آدمی کیسے کیسے کھاتا۔ ابھی کل پرسوں کی خبر تھی، کراچی میں ایک ڈی سی سے 50 کروڑ ڈالر، یا خدایا، ایک ڈی سی پتہ نہیں اے سی ہے، اس سے 50 کروڑ ڈالر الگ اور سونا الگ، فلاں الگ جو ہے ان کے گھر سے دستیاب ہو رہا ہے اس ملک کو۔ بس وہی ایک انگریز پاکستان کے دورے کے بعد کیا پاکستان میں کیا دیکھا کہ میں نے خدا دیکھا، میں نے اللہ دیکھا پاکستان میں۔ کہا وہ کیسے؟ کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر آدمی جس کا بس چلتا ہے وہ کھائے جا رہا، کھائے جا رہا، کھائے جا رہا ہے، پھر بھی یہ پاکستان قائم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ذات ہے جس نے تھام کر رکھا ہوا، تھام کر رکھا ہوا۔ سبحان اللہ نہیں، یہ انا للہ ہے، سبحان اللہ، انا للہ، ہر ایک کھائے جا رہا ہے، ہر ایک کھائے جا رہا ہے، انا للہ۔ کہیں سبحان اللہ کہنا ہے، کہیں الحمدللہ کہنا ہے، یہاں تو استغفر اللہ ہے، انا للہ ہے، استغفر۔ تو یہ حالت ہے پاکستان، ہم روتے ہیں فلاں کو، ہم روتے ہیں فلاں کو، ہر آدمی کھائے جا رہا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، چونکہ میرا تعلق دالفتہ سے ہے، کسی کو جو بڑھاپے میں توفیق ہوتی ہے توبے کی نا، تو کوئی بات پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ غلطی ہو گئی تو ہم یا کیا کریں، پہلے 3-4 طلاقیں، 1000 طلاقیں دے کر پھر آ کے ہمارے پاس کہتے ہیں مفتی صاحب غصے میں تھا، فلاں تھا، یہ ہو گیا۔ تو سب کچھ کر آخر میں جب پاؤں لٹک جاتے ہیں نا، اب کچھ کمانے کے قابل نہیں ہوتے، اب جو ہے عذاب قبر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آتے ہیں مفتی صاحب سے یہ غلطی ہوگی، ہم کیا کریں بابا، تم نے کروڑوں کھایا ہے، اربوں کھایا ہے، خربوں کھایا ہے، اب کس کس کو دوں؟ آ کے پوچھتے ہیں، ہم نے رشوتیں لی ہیں، پوچھتے ہیں رشوت لی ہے، سود کھایا ہے، کیا دوں، کس کو دوں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے بچنے کی کوشش کرو، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سود کھانا یہ عذاب قبر کا ایک ہے، سبب ہے۔ اور مرنے کے بعد جو پیچھے ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اگر مرنے والے نے پیچھے والوں کو کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا ذرا خیال رکھنا،
کہ اس طریقے سے جو ہے نوحہ کرو، خوب جو ہے میری تعریف کرو، تو اس صورت میں یا تعریف کو پسند کرتا ہو تو مرنے کے بعد جو ہے بخاری ترمذی شریف کی روایت ہے، کسی انسان کا جو ہے انتقال ہوتا ہے اور پیچھے جو کہتے ہیں واہ جبلا ہو، واہ یہ تو پہاڑ تھا پہاڑ، اور یہ تو سخاوت کا دریا بہاتا تھا، فرشتے مکے لگاتے، تو ایسا تھا جو جھوٹ بول رہے، ایسا تھا، تو حرام خور تھا، تو سود خور تھا، تو نیچے جو اس کو مارتے ہو۔ تو یہ ہے عذاب قبر کے اسباب۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ میں نے بہت مختصر کیا ہے کیونکہ جمعہ اگر نکل جائے نا تو پھر پورا موضوع جو ہے وہ انسان بھول جاتا ہے۔ تو عذاب قبر کے میں نے چند اسباب بیان کیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ان کو دوبارہ بطور خلاصے کے بیان کرتا ہوں۔ چغلی کھانا عذاب قبر کا سبب ہے 1، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا سبب ہے 2، قرآن یاد کر کے بھول جانا عذاب قبر کا سبب ہے 3، فرض نماز کے وقت سوئے پڑے رہنا، نماز کے لیے بلا شرعی عذر کے نہ آنا عذاب قبر کا سبب ہے 4، جھوٹ بولنا 5، بدکاری کرنا 6، سود کھانا 7، اور مرنے کے بعد ان کی تعریفات اس صورت میں کہ جب مرنے والا اس پر راضی ہو، یہ عذاب قبر کے اسباب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب وہ اعمال جس سے عذاب قبر سے انسان بچتا ہے وہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ تبارک الذی جو شخص پڑھتا ہے سونے سے پہلے تبارک الذی پڑھنے کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ جب مرنے کے بعد عذاب قبر سر کی طرف سے آتا ہے، تبارک الذی کھڑی پاؤں کی طرف آ جائے تو ادھر دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ادھر ہمارا کام نہیں، چلو یہ ہمیں یہاں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس نے اپنا سسٹم پہلے سے مکمل کیا ہوا ہے۔ تو عذاب قبر سے بچاؤ کا یہ پہلا سبب یہ ہے انسان اس بات کا اہتمام کرے رات کو سونے سے پہلے تبارک الذی کتنی ہے، ایک ورق ہے، ایک ورق 30 کل آیتیں ہیں، اگر زبانی کسی کو یاد ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگتے، تو 2 سے 3 منٹ انسان پڑھ لے اور عذاب قبر سے محفوظ رہے تو کتنی بڑی بات۔ دوسرا سبب ہے کہ انسان اسلامی سرحدوں کی جو حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سرحدوں کی سیاچن میں حفاظت کریں۔ ایک بات اور یاد رکھو کہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ کسی بھی حکومت کو تباہ ہونے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، حکومت کو تباہ کرنے کے لیے 3۔ نمبر 1 معیشت، روس سیاسی لحاظ سے ختم نہیں ہوا تھا، معیشت کے اعتبار سے تباہ ہو گیا۔ نمبر 1 چیز معیشت ہے، نمبر 2 چیز کیا ہے، سیاست، حکمران جو ہے، اور نمبر 3 وہاں کی فوج ہوتی۔ ہماری 2 چیزیں تباہ ہو چکی ہیں، ہونے والی نہیں ہیں، ہو چکی ہیں۔ معیشت میں آپ میں سے کوئی تھوڑا بہت معیشت کو جاننے والا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، سوچ کر دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ معیشت ہماری تباہ ہے۔ ایک عوام کی بات نہیں کرتا، عوام ہمارے ہاں مالدار ہے، حکومت کی بات کرتا ہوں۔ اور سیاست تباہ کیسی ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں، کہنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ تیسری چیز کیا رہ گئی ہے، ایک فوج رہ گئی۔ اب عالمی ایجنڈا یہ ہے عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کر دو۔ تو لیبیا میں دیکھو کرنل قذافی کتنا مضبوط آدمی تھا، اور کتنے جو ہے صدام، دیکھو صدام، لیکن کیا ہو گیا، وہاں یوں کر دیا، لے دے کر جو ہے ہماری ایک فوج رہ گئی ہے۔ یاد رکھو پاکستان میں سب سے زیادہ ظلم زیادتیاں ہم جو بظاہر دیندار، بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سب مجھ سے دین میں اچھے ہیں، لیکن ظاہری جو ہے میرا تعلق یہ مدرسے سے ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، تو ظاہری طور پر ہم دیندار کہلانے والے طلبہ علماء سب سے زیادہ یہی جو ہے شہید ہوئے ہیں، یہی زخمی ہوئے۔ مدرسے کے مدرسین جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، میرے استاد میں نے بخاری جس سے ثانی پڑھی، بخاری ثانی شیخ عنایت اللہ، میں نے مسلم شریف پڑھی، حمید الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آ رہے تھے مدرسے کی گاڑی تھی، مارا، شہید کر دیا۔ کہ کبھی زندگی میں وہ تبلیغ میں بھی نہیں گئے، جہاد سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مدرسے سے تعلق تھا، صرف ایسے لوگوں کو ہی مارا گیا۔ اچھا جی، جو تبلیغی بھائی تھے آپ لوگوں نے دیکھا، وہ اٹھا کر کراچی بینچ کھانے میں کنویں میں ڈالے گئے، کہیں کیا کیے گئے۔ جن کے سیاست کے ساتھ تعلق ہے وہ دیکھو، اور جو ہے فرقوں کے خلاف، دوسرے مسائل جو کفریہ فرقے ہیں ان کے خلاف کام کرنے والے تھے، یہاں موجود ہے، جن کے گھر کھانا کھا کر راستے میں گئے تھے، شعیب ندیم صاحب، یا اسلام آباد میں داخل ہونے والے امین اعظم طارق صاحب، کتنے جو ہیں ہمارے۔
تو دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے ان کے سیاست سے تعلق ہو، چاہے جو ہو فرق باطلہ کے خلاف کام کرنے والے ہوں، چاہے ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے ہوں، چاہے تبلیغ کے لیے ہوں، چاہے تدریس کے لیے ہوں، سب سے زیادہ مظلوم تکلیف ہے ہمیں پہنچی ہے، لیکن ہم بھی براہ راست پاکستان فوج کے خلاف نہیں بولتے۔ یہ خراب ہے، وہ خراب ہے۔ بھرپور عوام کو، حالانکہ اسٹیج ہمارے پاس موجود ہے، ہم عوام کو فوج کے خلاف نہیں لاتے، تکلیف خود برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ عالمی ایجنڈا ہے عوام کو فوج کے خلاف لانا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا تو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے عمل پر مہر لگا دیا جاتا ہے، خط بند کر کے مہر لگا دیا، اب مزید اضافہ نہیں ہوتا، لیکن سرحد کی حفاظت کر کے شہید ہونے والے ان کے اعمال بڑھتے رہتے ہیں، قیامت تک ان کے اعمال مزید جو ہے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اثاثے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے کے دن کسی کا انتقال ہو جائے، جمعے کی رات کو انتقال ہو جائے، وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شہید عذاب قبر سے محفوظ ہوتا۔ پہلا قطرہ خون کا 6 خصوصی صفات بیان فرمائیں، ان میں سے پہلا یہ فرمایا کہ قطرہ خون کا زمین میں گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو پیڑ کی بیماری میں فوت ہوتا ہے وہ شہید ہے اور وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ان گناہوں سے جن سے عذاب قبر ہوتا ہے ہم سب کو محفوظ فرمائیں، وہ اعمال ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں، بغیر حساب و کتاب کے 70,000 بندے اور ہر ایک کے ماتحت 70,000 ہوں گے، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لیں جو بغیر حساب و کتاب میں داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔